وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة دعوة العرباء والذين هم نجوم الهداية للاقتداء والاهتداء سلام إلى قيام الساعة من اتبع الهدى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل من عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه مسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 29 دسمبر 2021 اور جمادی الثانی کا یہ ماہ مبارک گزر رہا ہے 1443 ہجری کا. آج کے اس درس حدیث پاک میں مشکات المصابیح باب فضائل سید المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین، صفحہ نمبر 512. اس کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑی ہے. اس حدیث پاک کے آدھے حصے کے مضامین پہلے درس حدیث پاک میں گزر چکے ہیں. ان کا مختصر اجمالی تذکرہ ہوگا اور اس کا جو بقیہ حصہ ہے آج اس کا انشاءاللہ بیان ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سارے نبیوں پر 6 چیزیں عطا کر کے فضیلت عطا فرمائی گئی ہے. سب سے پہلی چیز اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دے کر دنیا میں بھیجا گیا. دوسری چیز ونصرت بالرعب، اور میں رعب سے مدد دیا گیا ہوں. اور تیسری چیز ہے وأحلت لی الغنائم، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے. اور چوتھی چیز ہے وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور میرے لیے زمین کو سجدہ گاہ اور پاکی کا ذریعہ بنایا گیا ہے. اور پانچویں چیز ہے وارسلت الی الخلق کافۃ، میں تمام مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور چھٹی چیز ہے وختم بی النبیون، اور مجھ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا، مکمل کر دیا گیا. اس حدیث پاک کو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح کتاب صحیح مسلم کے اندر اسے روایت کیا ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا. اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت اور جو شرف اور کمال دیا گیا، اس فضیلت شرف اور کمال سے ساری مخلوقات کو فائدہ ہوگا.
آج دنیا میں لوگ اپنا کمال حاصل کرتے ہیں، اپنی چیزیں حاصل کرتے ہیں، اس سے صرف اپنی ذات کو، اپنے خاندان تک کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے شرف عطا فرمایا، فضیلت عطا فرمائی، درجے اور بلندیاں عطا فرمائیں، اس کا نتیجہ وہ کل انسانیت کے حق میں، پوری امت کے حق میں نکلے گا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے جامع الکلم بنا کر بھیجا گیا کہ میں مختصر الفاظ میں انسانوں کو تعلیم و تربیت دے کر ان کو زندگی کی حقیقتیں سمجھانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہوں کہ ہر انسان کو کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، میں اس کو زندگی کے مقاصد، اس کی کامیابی کے اصول اور ضابطے میں اس کو بڑے اچھے انداز سے سمجھا سکتا ہوں۔ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع الکلم بنا کر بھیجا گیا۔ مختصر کلمات اور مخاطبین کو سمجھانے والی باتیں میں ان کو پورے طور پر صحیح اصول کے اعتبار سے میں ان کو سمجھا دیتا ہوں۔ دوسری چیز ہے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، کہ اللہ کی بات سمجھانے میں مجھے کسی کا ڈر اور خوف نہیں، دنیا کی کسی طاقت کا میرے اوپر روب نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس لیے میں کسی سے مرعوب نہیں ہوتا کہ مرعوب ہو کر میں حق بات کو چھوڑ دوں یا حق بات کو چھپا دوں یا صحیح علم کو نظر انداز کر دوں کسی خوف کی وجہ سے، کسی خطرے کی وجہ سے۔ میں نہیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں نصرت بالرعب، میری رعب کے ساتھ مدد کی گئی۔ اور رعب کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔ اب میں دنیا کے ہر میدان میں اتروں گا اور دنیا کے بڑے بڑے ظالموں کو شکست دے کر دین حق کو دنیا میں غالب کروں گا، اور یہ دنیا میں یہ جو مال غنیمت حاصل ہوگا اللہ نے میری امت کے لیے اس کا استعمال حلال قرار دے دیا۔ یہ پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا مال غنیمت، اس کو کسی اونچی جگہ پر ٹیلے پر رکھ دیا جاتا تھا، آگ آتی تأکلہ النار، اس آگ نے آ کر اس کو کھا لینا ہے اور مال غنیمت قبول ہو جاتا، اور اس طرح مال غنیمت کو وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اسلام میں اللہ نے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا۔ لیکن یہ مال غنیمت کن سے لیا جاتا ہے؟ دنیا میں وہ ظالم اور متکبر قوتیں جنہوں نے ناجائز وسائل سے مال و دولت قوموں کو لوٹ کر جمع کر کے رکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اس مال کی تنظیم و تقسیم کا نیا نظام لے کر آتے ہیں جو انسانیت کی ترقی کا اور ان کے فوائد کا اور ان کے لیے اپنے مسائل کے حل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور سب کے سب لوگ اللہ کی مخلوقات وہ اس سے فائدہ اٹھاتی۔ اب یہاں تک تو پہلے بیان ہو چکا ہے۔ آج کے درس حدیث پاک میں چوتھی خصوصیت جو حضور علیہ السلام کی بیان ہوئی ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے میرے لیے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا، پوری زمین مسجد ہے۔ اب ساری زمین پر عبادت کرنے کی ہمیں اجازت دے گی، اختیار دیا گیا، سہولت دی گئی۔ اس سے پہلی امتوں کو یہ سہولت حاصل نہیں تھی کہ وہ دنیا میں کسی اور جگہ پر اپنی عبادت گاہ کے سوا عبادت کر سکے۔ اب جو ان کی عبادت گاہ ہے، اپنی عبادت گاہ میں جا کر عبادت کر سکتے ہیں، کسی دوسری جگہ عبادت نہیں کر سکتے۔ اب عبادت ان پر ضروری ہے، جس طرح ہمارے اوپر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ماں باپ کی خدمت فرض ہے، قرآن حکیم کا ایک حصہ اس کا یاد کرنا فرض ہے، پورا قرآن حکیم اس کے الفاظ کا سیکھنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑی لسٹ ہے ایک مسلمان کی زندگی میں صحیح اعمال کرنے کی، صحیح کام کرنے کی۔ اب یہ امت کے ذمہ ضروری کام ہے
اسی طرح پہلی امتوں کے ذمے بھی اپنی زندگی کو صحیح کاموں سے درست بنانا یہ ضروری تھا، لیکن شرطیں ان پر بہت سخت تھیں، پابندیاں بہت زیادہ تھیں، قیدیں بہت زیادہ تھی، شرائط بہت زیادہ تھی۔ ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ اپنی عبادت گاہ کے سوا کسی اور جگہ پر جا کر عبادت نہیں کر سکتے، کسی اور جگہ جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب یہ بہت بڑی شرط تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دور دراز کا سفر نہیں کر سکتے، دور دراز نہیں جا سکتے ہیں، اس لیے ایسی جگہ پر جائیں گے کہ اگلی نماز کے وقت میں وہ اپنی عبادت گاہ کے قریب ہوں، وگرنہ وہ دور دراز کا سفر نہیں کر سکیں گے، ان پر پابندی لگ گئی۔ لیکن اسلام کے آنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے نبی بن کر، ہادی اور رہنما بن کر آئے، تو اب اللہ نے انسانیت کے لیے سہولتوں کا دروازہ کھول دیا کہ اب اللہ کے پیغمبر انسانوں کو صحیح رہنمائی دیں گے، اور اس دین کو عمل میں لانے کے لیے انسانوں کے لیے جو قانونی مشکلات ہیں ان مشکلات کو دور کر دیا جائے گا۔ جو اللہ کے قانون میں مشکلات ہیں ان کو بھی مسلمانوں میں دور کر دیا جائے گا، اور اگلے دور میں مسلمان جب اپنے لیے خود قانون بنائیں گے تو قانون آسانی والا بنائیں گے، سہولت والا بنائیں گے، تنگیوں والا قانون نہیں بنائیں گے، مشکلات والا قانون نہیں بنائیں گے کہ کوئی آدمی اس پر عمل ہی نہ کر سکے، یا عمل میں مشکلات پیدا ہو جائے، رکاوٹیں پیدا ہو جائے۔ لہذا اللہ نے شریعت اور قانون مسلمانوں کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے جو مقرر کر دیا، اور اس میں اصول سہولت دے دی۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، میرے لیے اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا، سجدہ گاہ بنا دیا۔ مسجد تو ایک ہی ہے، لیکن باقی جگہوں پر انہیں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، وہ نماز گاہ ہے۔ مسجد کی اپنی حیثیت، جس زمین کے ٹکڑے کو ایک مسلمان جو اللہ نے اسے دیا ہے زمین کا ٹکڑا، وہ اگر نیت کر کے اعلان کر دیتا ہے یہ مسجد ہے، تو اللہ کے ہاں بھی وہ مسلمان کی نیت قبول ہو جاتی ہے، وہ مسجد قرار پاتی ہے۔ اب اس پر اللہ کی ملکیت آ گئی، سب کی اس کی ملکیت ختم ہو گئی۔ اس لیے مسجد کے بارے میں اصول ہے کہ مسجد کسی ایک آدمی کی ملکیت میں نہیں ہو سکتی، کوئی ایک آدمی اپنی ذاتی ملکیت میں نہیں رکھ سکتا مسجد کو۔ اب یہ مسجد اجتماعی جگہ ہے، یہ اللہ کے نام ہے، یہ دین کے نام ہے۔ اب یہاں آنے والے سب کے سب لوگ برابر ہوں گے، کسی کو کسی وجہ سے یہاں مسجد میں کوئی فوقیت اور فضیلت نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی عبادت گاہ ہے، اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے سب کو اجازت ہوگی۔ کوئی آدمی کسی کو اپنی مرضی اور رائے سے مسجد سے روک نہیں سکتا۔ مسجد کا اپنا مقام ہے، جہاں مسلمانوں کی آبادیاں ہوں گی، باقاعدہ سیٹل آبادی ہے، متعین آبادیاں ہیں، تو اس علاقے میں مسجد بنانا بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد بھی بنائے تاکہ اپنی آبادی کو مسجد کے ساتھ جوڑ سکے۔ اس لیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شہر بسائے، مثلا کوفہ شہر عرب اور عجم کی سرحد پر بنایا کہ اجمی قومیں مدینۃ الرسول میں نہیں آ سکتی۔ اب یہ کوفہ شہر عجم کا دروازہ ہے، اب کوفہ کو انہوں نے علم کا مرکز بنایا، اور کوفہ شہر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تعمیر کروایا، اس کے بازاروں کا نقشہ بنوایا، اور اس کے لیے جامع مسجد کی تعمیر اور نقشہ بنوایا، درمیان میں جامع مسجد رکھی، اور اس کے قرب و جوار میں بازار رکھے، اور پیچھے آبادیوں کا نظام بنایا، اور ساری آبادیوں کے راستے مسجد تک آتے ہیں، اور سب لوگوں کو آسانی کے ساتھ مسجد جامع تک پہنچنے کے لیے آسانی ہو۔ اب یہ مسجد کا اپنا ایک انداز کہ مسجد بنائی جائے پورے قومی اور اجتماعی اور دینی تقاضوں کے اعتبار سے، لیکن مسجد بنانے کا ایک اور اصول بھی ہے، یہ صرف مال کی بنیاد پر نہیں بنایا جائے، یہ دین اور علم کی نسبتوں کی بنیاد پر بنایا
اب جس کو دین اور علم کی نسبتیں حاصل ہیں مسجد وہ بنائے گا، باقی لوگ اس کا تعاون کریں گے، اس کی معاونت کا کردار ادا کریں گے۔ جس طرح اللہ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے، مسجد حرام کی تعمیر کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو متعین کیا، جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، ایک نبی برحق اور علم وحی کا ترجمان۔ ان کو اللہ نے لگایا کہ آپ اپنا علاقہ چھوڑ کر، گھر اور خاندان چھوڑ کر آپ نے آ کر میرے گھر کی تعمیر کرنی ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنی ہے۔ تو اب یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر پیسے والوں کو نہیں حکم دیا کہ پیسے والا اٹھے اور مسجد بنا دے، اصل تو مسجد کی باطنی تعمیر ہے کہ وہاں علم کون سا ہوگا، اس علم کا نمائندہ کون سا ہوگا، آنے والوں کو تربیت کیا ہوگی، ان کی رہنمائی کیا ہوگی، ان کو اللہ کا حکم کیا سنایا سمجھایا سکھایا جائے گا۔ تو مسجد یہ اللہ کے نبی بناتے اور ان کے جانشین بناتے، ہر ایک بنانے کا مجاز نہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام خود جب مدینۃ الرسول میں تشریف لائے تو اللہ کے پیغمبر نے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی۔ اب مسجد نبوی تعمیر کی، خود اس کے نگران ہیں، اور باقی سب صحابہ کرام آپ کے معاونین۔ اسی طرح ہندوستان میں اسلام کی عظمت کو اور اس کی برتری اور شان کو بلند اور قائم رکھنے کے لیے اب یہاں مسلمان حکمرانوں نے مسجدوں کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا، لیکن نگرانی میں، رہنمائی میں شروع کیا۔ اب دلی فتح پوری مسجد کی بنیاد رکھی شاہ جہان نے، اور اس دور میں جتنے اولیاء اللہ اور علماء حق تھے سب کو انہوں نے بلایا کہ آپ لوگوں کی رہنمائی میں ہم اس مسجد کی تعمیر کریں گے۔ یہاں کے جتنے امور ہیں دلی مرکزیت کے، اس دارالحکومت کے، وہ اس مسجد کے علم کی رہنمائی کے تابع ہوں گے۔ لہذا اس مسجد کی تعمیر کے وقت ہندوستان کے سب اولیاء اللہ اور علماء ربانیین وہاں جمع تھے، اور ان سب نے اکٹھے اپنی نیت اور ارادہ کر کے اس مرکز کی بنیاد ڈالی، اور سینکڑوں سال گزر گئے۔ اب وہ مسجد وہ بھی آج تک وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن ہر دور میں مسجدوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور اہل علم کی رہنمائی میں بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اس لیے مسجدوں کی تعمیر کا سلسلہ یہ قیامت تک قائم رہے گا۔ یہ اس امت کی ذمہ داریوں میں رہے گا کہ وہ اپنی عبادات کا نظام منظم انداز سے دنیا میں اختیار کریں گے۔ اب اپنی عبادات کو کیسے منظم کریں گے؟ وہ مساجد کے ذریعے سے منظم کریں گے۔ اس علاقے کے سب لوگ مسجد میں اکٹھے ہوں گے اور مسجد سے رہنمائی لیں گے، اور مسجد سے اپنے اندر اخلاق پیدا کریں گے، اثر پیدا کریں گے۔ لیکن آدمی ہر وقت تو مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا، لیکن مسجد کا تعلق ایک مسلمان کے دل و دماغ میں حاوی ہونا چاہیے۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ جل شانہ قیامت کے دن سبعۃ یظلهم اللہ تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ جل شانہ قیامت کے دن 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ کبھی اس حدیث پر تفصیلاً بیان ہوگا۔ آج اس حدیث کا ایک ٹکڑا فرمایا، اس آدمی کو بھی عرش کا سایہ دیا جائے گا، رجل قلبہ معلق بالمساجد۔ ایک وہ آدمی بھی عرش کے سائے میں قیامت کے دن ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہو، جس کا دل مسجد کے اندر موجود ہو، مسجد کے ساتھ متوجہ اور معلق ہو۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب ایک مسلمان کی بہت ساری ذمہ داری ہے، اب اس نے بہت سارے ہر میدان میں کام کرنے ہیں، بازار میں بھی ہونا ہے، گھر میں بھی ہونا ہے، جنازہ گاہ میں بھی ہونا ہے، صنعت کے میدان میں بھی کام کرنا ہے، تعلیم کے میدان میں بھی کام کرنا ہے، کھیتی باڑی بھی کرنی ہے، سارے کام اس نے کرنے ہیں۔ اب سارے کاموں کو مسجد کے ساتھ جوڑ کر کرنا ہے اور مسجد کی رہنمائی میں کرنا ہے، مسجد کا سبق لے کر کرنا ہے۔ سبق یہاں سے ملے گا مسجد سے، اور کام ساری زندگی کے کرنے ہیں۔
اس لیے فرمایا تم جہاں بھی ہو تمہارا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا یہ نہیں ہے کہ ہر وقت 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے رہو، سارے کام چھوڑ چھاڑ کے، کاروبار بھی نہیں کرنا، ملازمت بھی نہیں کرنی، کھیتی باڑی بھی نہیں کرنی، کسان بھی نہیں بننا، صنعت و حرفت بھی نہیں چلانی، زندگی کے ادارے بھی نہیں چلانے، ہر وقت مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں گے۔ اور میں ایک جماعت جو زندگی کے امور چلائے گی وہ مسجد کے ساتھ آنا جانا رکھے گی، اور ایک جماعت مسجد میں موجود بھی رہے گی، وہ ہر وقت مسجد میں موجود رہے کہ مسجد کو آباد رکھے۔ اب ان کی بھی ضرورت ہے کہ مسجد میں وہ اعتکاف میں رہیں، رکوع میں رہیں، قیام میں رہیں، اور یہاں عبادت میں رہیں، تعلیم میں رہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن حکیم نے کچھ وہ لوگ بھی ہیں، فرمایا تم ان کو مال خرچ کرتے ہو، فرمایا جو تم سے مانگے، اور جو مسجد میں بیٹھے ہوئے اور وہ تم سے مانگتے نہیں، لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کر مانگتے نہیں، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعرف، یحسبهم الجاہل اغنیاء، فرمایا نادان لوگ ان کو غنی سمجھتے ہیں اور ان کے لیے وہ انتظامات نہیں کرتے۔ اب ایک جماعت کا مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے کہ مسجد آباد رہے، تو مسجد کے ساتھ اس کا تعلق قائم رہے، یہ نہیں کہ 24 گھنٹے جب بلایا جائے فوراً مسجد میں پہنچ جائے۔ اب حضور علیہ السلام مسجد میں اعلان کر کے بلاتے الصلاۃ جامعۃ، اللہ کے پیغمبر کو جب رہنمائی دینی ہوتی تو اللہ کے پیغمبر مسلمانوں کو کہاں جمع کرتے؟ مسجد نبوی میں۔ کہاں سے رہنمائی دیتے؟ دنیا میں کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر اعلان کرتے ہیں، ایک صحابی رسول وہ بازاروں میں جا کر اعلان کر دیتا ہے الصلاۃ جامعۃ، سب لوگ مسجد میں آ جاؤ۔ نماز عنوان ہے جمع ہونے کا، مسجد جگہ ہے جمع ہونے کی۔ اب یہاں جمع ہونا ہے، مسلمانوں کے امور کو، ان کی عبادت کو منظم انداز سے معاشرے میں قائم رکھنا ہے، اس کا عنوان مسجد ہے۔ اب عبادت بھی کرنی ہے، اور عبادت منظم انداز سے نتیجہ خیز عبادت کرنی ہے، جس عبادت کا نتیجہ پیدا ہو۔ نماز پڑھنی ہے، نماز کا نتیجہ آئے، وضو کرنا ہے، وضو کا نتیجہ آئے، ذکر کرنا ہے، ذکر کا نتیجہ آئے، مسجد بنانی ہے تو مسجد میں حاضری لگا کر کھسک نہیں جانا، مسجد میں حاضری سے نتیجہ پیدا ہونا ہے۔ اب جو طالب علم کلاس میں حاضری لگا کر فوراً بھاگ جائے، وہ کلاس اٹینڈ ہی نہ کرے، تو اس کو تو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ آج ہمارے یہاں لوگ مسجد میں صرف حاضری لگانے کے لیے آتے ہیں، ادھر سے آئے، جلدی جلدی وضو کیا، جلدی جلدی 2 رکعت پڑھی اور اس کے بعد بھاگ گئے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا، اور نماز پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام نے نماز کی ادائیگی کے بعد کچھ دعائیں سکھائیں، کچھ اذکار سکھائے، اور کچھ اللہ سے مانگنے کے لیے تمہیں رابطے کا طریقہ ملا ہے، اب جھولی پھیلاؤ۔ ایسا نہ سمجھو کہ ایک آدمی نماز پڑھی اور اس کے بعد وہ فوراً بھاگ گیا، جس طرح کوئی شرمندگی والا کام کیا اب تو بھاگ رہا ہے۔ کوئی نماز شرمندگی والا کام تو نہیں ہے، طہارت شرمندگی والا کام تو نہیں ہے، تو کیوں بھاگنا چاہتے ہیں جلدی جلدی؟ جس طرح کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے، شرمسار ہوتا ہے، تو وہاں سے کھسکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا اس لیے مسجد سے پورا تعلق، محبت کا، عظمت کا، تعلیم کا، تربیت کا، عبادت کا، سیکھنے کا۔ الصلاۃ جامعۃ اعلان ہوتا ہے، سب لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری نبوت کا فیض اور اثر یہ پہنچا کہ اللہ نے میری امت کے لیے عبادت کرنا مجبوری کے اوقات میں ان کے لیے سہولتیں پیدا کر دی۔ جعلت لی الارض مسجدا، پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا، میری امت کے لیے مسجد بنا دیا گیا۔ اب آپ جہاں بھی ہیں، زمین کے کسی بھی علاقے میں پہنچ گئے ہیں، سفر پر ہیں، اور اب راستے میں نماز کا وقت آ گیا، اب جہاں بھی آپ نماز پڑھیں گے وہیں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب عبادت گاہ کو لازمی شرط کے طور پر نہیں رکھا، لیکن فضیلت عبادت گاہ کے رکھی۔ یہ جان بوجھ کے بغیر کسی شرعی اور طبی عذر کے مسجد کی حاضری کو چھوڑ دینا، نماز ادا کریں گے گھر میں بھی ہو جاتی، بازار میں بھی ہو جاتی، دکان پر بھی ہو جاتی ہے، کھیتی باڑی میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن مسجد کا ثواب اپنا ہے۔
جماعت کی صف پہ کھڑے ہونے کا ثواب اپنا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ اپنا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جی چاہتا ہے کہ جو لوگ بغیر عذر کے عصر کی نماز گھروں میں پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، میں ان کو ان کے گھروں سمیت جلا ڈالوں کہ بغیر کسی عذر کے انہوں نے مسجد میں آنے کو ترک کر دیا۔ تو مسجد میں آنے کو ترک نہیں کرنا چاہیے، ہاں مجبوری ہے مسجد سے باہر ہے، جہاں وقت ہو جائے نماز نہ چھوڑیں، نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے، جماعت کے اپنے مقاصد ہے۔ اسی لیے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی، وہ آئے یا رسول اللہ کہ مختلف اوقات میں بارشیں ہوتی ہیں، اندھیرا ہوتا ہے، مسئلے ہوتے ہیں، اور میں مجبور ہوتا ہوں، نابینا ہوں، مسجد میں نہیں آ سکتا، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں کچھ مجبوری کے وقت میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھ لیا کرو۔ اب وہ اٹھ کے چلے گئے تو پیچھے سے وہی آ گئے، آپ نے پھر واپس بلا لیا، واپس بلاؤ عبداللہ ابن ام مکتوم کو۔ یہ وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، شروعی دنوں میں مسلمان ہونے والے لوگوں میں سے تھے۔ اول دنوں میں قرآن کا شوق تھا، ہر وقت حضور علیہ السلام سے دین سیکھنے کے لیے مجلس نبوت میں حاضر ہوتے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے حوالے سے ایک مجلس لگائی، اللہ کے پیغمبر نے مکہ کے سرداروں کو کہ ان کو دین سمجھایا سکھایا جائے، تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آگے نابینا صحابی قرآن کی کوئی آیت پوچھنے کے لیے، اور حضور علیہ السلام ان لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کی طرف متوجہ تھے، ان کی بات سنی، مختصر سا جواب دے دیا، ان کی تسلی نہیں ہوئی، تشفی نہیں ہوئی، اور حضور علیہ السلام ان کی طرف متوجہ رہے۔ یہ سورہ عبس وتولی نازل ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر نے ماتھے پر تیوری چڑھائی کہ یہ اس وقت آ رہے ہیں، ان کے پاس تو ہر وقت ہم موجود ہیں، اس وقت چاہے آ جائے، اب یہ تھوڑا سا وقت میں نے ان کے لیے نکالا ہے تو یہ اس وقت کیوں آ گئے؟ اللہ نے اس بات پر حضور علیہ السلام کو متوجہ کیا۔ حضور فرمایا کرتے تھے یہ وہ شخصیت ہے، ھذا عاتبنی فیہ ربی، میرے رب نے مجھے اس کے بارے میں توجہ دلائی ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تیوری چڑھائی کہ ان کے پاس، اور منہ پھیرا کہ ان کے پاس یہ نابینا آیا۔ اللہ نے فرمایا لعلہ یذکر او یخشی، شاید کہ یہ ان سے زیادہ نصیحت حاصل کر کے اگلے دور میں کام کر سکے، تو اللہ نے ان کو بھی بڑا مقام عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ایک بار نہیں کہ دو بار نہیں، تین بار نہیں، کئی بار جب آپ سفر پر جاتے تو مدینہ الرسول میں عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنا نائب بنا کر جاتے، مسجد نبوی کا امام، مسجد کا خطیب، مدینہ کا نائب الحکومت بنا کر جاتے۔ اب وہ پوچھتے ہیں اللہ کے پیغمبر کہ میں مسجد میں نہ ہوں تو میرے لیے عذر ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے، واپس بلایا اور فرمایا تیرے گھر میں مسجد کی آذان کی آواز آتی ہے؟ ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ آواز تو آتی ہے۔ فرمایا پھر گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے، پھر مسجد میں آیا کرو۔ اب کیوں کہ وہ مسجد نبوی بھی ہے، وہاں اللہ کے رسول بھی موجود ہے، اللہ کا علم اور دین حق کی ترجمانی کا وہ مرکز ہے، اس مرکز سے محروم رہنا اور اس سے دور رہنا یہ کسی صورت میں مناسب نہیں۔ اس لیے وہ مسجدیں جن میں قرآن حکیم کا درس پورے اہتمام کے ساتھ اور پورے احتیاط کے ساتھ ہوتا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنائی سمجھائی سکھائی جاتے ہوں، ان مسجدوں میں حاضری دینا اور ان مسجدوں میں شرکت کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری مسجد جس میں ہر وقت دین کی رہنمائی کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی بات ضرور بتائی جاتی ہے۔ اب یہ ماہانہ درس حدیث پاک رکھا گیا، جو احباب روزانہ نہیں آ سکتے، ہفتے میں نہیں آ سکتے، تو مہینے میں تو وہ 1 گھنٹہ نکال سکتے ہیں کہ وہ دین حق کی اہم باتیں سیکھ سن اور سمجھ سکے، تاکہ ہماری زندگی خیر اور برکت والی بن جائے۔ اس لیے مسجد کا بڑا مقام ہے۔ حضور نے فرمایا یہ مسجد کی جگہ اللہ انہیں ضائع نہیں کرے، ان ساری جگہوں کو اکٹھا کر کے
قیامت کے دن ان کو جنت میں شامل کر دیا جائے۔ یہ مسجد کی جگہ ان پر فنا نہیں آئے گی۔ اللہ کے نام کی بڑی تاثیر ہے، جو زمین اللہ کے نام پہ لگ جاتی ہے اس زمین کو بقا مل جاتی ہے، اس کو دوام حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے زمین کا ایک ٹکڑا مسجد نبی کو قرار دے دیا۔ مسجد نبی کا وہ علاقہ جہاں حاجی عمرہ کرنے والے گئے، مسجد نبی کو، اس علاقے کو وہ جانتے ہوں گے، جس کو حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کا ٹکڑا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو آدمی قسم کھا لے کہ میں نے جنت میں 2 رکعت پڑھنی، فرمایا وہ ریاض الجنہ میں جا کر 2 رکعت پڑھ لے، اس کی قسم پوری ہو جائے گی، اس کی قسم پوری ہو جائے گی کہ اس نے جنت میں نماز پڑھی ہے۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ زمین کے ان سارے ٹکڑوں کو اٹھائے گا اور ان کو جنت میں شامل کر دے گا۔ اس لیے مسجد کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن مسلمانوں کو اپنی زندگی اور دین حق کے تقاضوں کے اعتبار سے اللہ نے اتنی بڑی سہولت دے دی کہ مسجد کی تاثیر کو پوری زمین میں منتقل کر دی۔ مسلمان کے لیے اسلام کی برکت سے، اسلام بڑا برکتوں والا دین، اللہ کے پیغمبر بڑی برکتوں والے پیغمبر، امت کے لیے ساری رکاوٹیں اٹھا کے چلے گئے، کوئی رکاوٹ ایسی نہیں چھوڑی جس رکاوٹ کی وجہ سے دنیا میں مسلمانوں کے لیے کوئی پریشانی لگ جائے، وہ عمل میں مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ ساری سہولتیں اور آسانیاں پیدا کر کے گئے، اور نماز میں بھی سہولتیں اور آسانیاں۔ جب نماز فرض ہوئی معراج کے موقع پر، اللہ سے ملاقات کر کے اللہ کے پیغمبر نیچے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا رب سے ملاقات کر کے کیا لے کر آئے، کیا انعام ملا؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو حضور علیہ السلام نے بتایا 50 نمازیں میری امت کو اللہ کی ملاقات کے لیے مل گئی۔ فرمایا میں نے بڑا لمبا عرصہ امت میں گزارا ہے اور مجھے بڑا سخت تجربہ ہے لوگوں کا۔ عالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ، میں نے بڑا مشکل وقت گزارا ہے۔ یہ لوگ دعوے بہت کرتے ہیں، نعرے بہت لگاتے ہیں، کام تھوڑا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے پاس واپس جائے، کچھ تخفیف کرا کے لے کر آئے۔ حضور علیہ السلام واپس تشریف لے گئے اور اللہ کے پاس پہنچے، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پھر وہاں پہنچے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا، 5 نمازیں کم ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیج دیا، جائیے محمد الرسول اللہ واپس اللہ سے، آپ کی امت یہ 45 نمازیں نہیں پوری پڑھ سکے گی۔ پھر کچھ کم کرا کے لے کر آئے، پھر حضور علیہ السلام واپس چلے گئے، پھر 5 نمازیں کم ہو گئی، کم ہوتے ہوتے پھر 5 نمازیں کم کرا کے پہنچتے راستے میں موسیٰ علیہ السلام، پھر کہتے کہ اب پھر واپس جائے اور کم کرا کے لے کر آئے، 5 نمازیں رہ گئی تو پھر حضور علیہ السلام پہنچے واپس، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر چلے جائیں، پھر کم کرا کے لے کر آئے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اے میرے بھائی اب تو مجھے شرم آتی ہے، میری امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی، اب تو مجھے شرم آتی ہے اللہ کے پاس واپس جاتے ہوئے کہ میری امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی۔ اب دیکھو حضور علیہ السلام کو اپنی امت پر کتنا مان ہے کہ 5 نمازیں تو ضرور پڑھیں گے، 5 دفعہ تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، 5 دفعہ تو رب کے سامنے سجدہ کریں گے، یہ 5 دفعہ تو اپنے سارے کام کاج چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں گے۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے اللہ سے یہ نام لیا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میری امت کے لیے، میرے لیے زمین کو سجدہ و گاہ بنا دیا کہ میری امت کو 5 نمازیں پڑھنے کے لیے یا باقی اوقات میں جب چاہیں یہ نفل پڑھیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھیں تو ان کے لیے کوئی مشکل ہی نہ آئے۔ تو اس لیے زمین کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجد بنا دیا۔ اب یہ زمین پر سجدہ کرنا یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، زمین پر سجدہ کرنا یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہوئے، مکہ فتح کیا، تو اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے گھر میں آ کر سجدہ کیا، عبادت ادا کی، نماز ادا کی، سجدہ کیا، اور سجدے میں سر رکھ کر
اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے بہت کچھ مانگا، سجدے میں اللہ کے سامنے عاجزی اور زاری کر کے اللہ سے بہت کچھ مانگا۔ اس لیے جب انسان زمین پر پیشانی رکھ کر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ کو بندے کی یہ ادا سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس لیے فرمایا حضور علیہ السلام نے سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب یہ نماز میں سجدے کیا ہے۔ تو سجدے میں بندے کا اور اللہ کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ اللہ نے اپنی پیغمبر کی امت کے لیے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا، جہاں چاہو سجدہ کرو۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا، اب وہاں مسلمانوں نے اس کو فتح کرنے کے لیے وہاں پہنچے تو پادریوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس شہر کو کون فتح کر سکتا ہے، اگر وہ ساری شرائط پائی جائیں گی ہم بیت المقدس کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیں گے، لڑائی کی ضرورت ہی نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اس خلیفہ وقت کو بلاؤ جس کا تعارف ہماری کتابوں میں موجود ہے، جس کا تعارف ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ اب انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے، کہ آپ کی آمد پر بیت المقدس کی فتح وہ تیار۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر میری آمد پر بیت المقدس فتح ہو سکتا ہے تو میں سفر کا ارادہ کر کے چل کھڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اب پادری کھڑے ہیں اور پادری کھڑے ہو کر اپنی کتابیں کھولی ہوئی شرائط اور نشانیاں دیکھ رہے ہیں۔ اب مسلمان بھی باہر نکل کر استقبال کر رہے ہیں۔ خدا کی شان حضرت عمر مدینہ سے چلے، آپ اور آپ کے ساتھ آپ کا غلام تھا، صرف 2 ہی آدمی۔ مسلمانوں کے غلام بھی بڑی قیمتی ہوتے ہیں، ان کا بھی بڑا مقام ہوتا ہے۔ ساتھ حضرت عمر ہے اور ساتھ حضرت عمر کا غلام ہے، 2 ہی آدمی۔ آج تو ہمارے حکمران سفر کرتے ہیں، سڑکیں بند، لوگ بند، اسپتالوں میں مریض بند، اور جو باہر ایمبولینس میں ہوتے ہیں ایمبولینس میں بند، سب کے سب بند، صرف وزیر اعظم صاحب اور صدر صاحب اور گورنر صاحب اور کوئی نہ کوئی آدمی وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ جا رہا ہے، باقی سب بند۔ حضرت عمر مدینہ سے سفر کرتے ہیں اور بیت المقدس کا سفر کر رہے ہیں، وہ بھی مسجد ہے جہاں سے رسول اللہ نے معراج کا سفر کیا تھا۔ اب اللہ کے پیغمبر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جا رہے ہیں۔ اب مسجد اقصی اور بیت المقدس کی فتح ہے، یہ حضور کی یہ بھی نشانی ہے۔ تو اب حضرت عمر باریاں طے کر لی کہ ایک آدھی باری تیری اور کچھ منزلوں میں میری باری سواری کی، ایک سواری ہے، ایک اونٹ ہے اور سوار 2 ہے، باری باری سوار ہوتے ہیں۔ خدا کی شان مدینہ سے نکلے، جو باریاں طے کی تو آخری باری اونٹ پر سوار ہونے کی وہ غلام کی تھی اور مہار پکڑنے کی حضرت عمر کی تھی۔ اب بیت المقدس شہر میں پہنچے تو پادری کتابیں لے کر کھڑے ہیں اور جو سواری پر سوار ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے، نعرہ لگایا انہوں نے، تم بیت المقدس فتح نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس خلیفہ میں وہ شرائط نہیں پائی جاتی۔ انہوں نے کہا کس کو دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا سوار کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سوار کو نہ دیکھو، جس کے ہاتھ میں مہار ہے اس کو دیکھو۔ اب امیر المومنین خلیفہ وقت سوار غلام ہے اور مہار پکڑے ہوئے باری پر عدل و انصاف کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہوئے اس میدان میں پہنچے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو حضرت عمر کی ساری شرائط ان کی کتابوں میں موجود تھی، چابیاں لا کے حوالے کر دی، بیت المقدس فتح ہو گیا۔ اور فتح ہونے کے بعد انہوں نے کہا آپ ہمارے گرجے میں آ کر نماز پڑھیں 2 رکعت شکرانے کی۔ تو آپ نے فرمایا یہاں آ کر نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ مسلمان کل اس گرجے کو مسجد بنانے کی کوشش کریں، یہاں عمر نے نماز پڑھی تھی اور فتح کا نشان ہے، لہذا میں یہ کوڑا گھماؤں گا، جہاں یہ کوڑا گرے گا وہاں نماز پڑھوں گا۔ اب حضرت عمر نے کوڑا گھمایا اور وہ ایک خالی جگہ پر جا کر گرا، وہاں شکرانے کی 2 رکعت پڑھے۔ جعلت لی الارض مسجدا
پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنایا گیا۔ اب وہاں 2 رکعت پڑھی، اب 2 رکعت پڑھی، آنے والے دنوں میں آج بھی بیت المقدس شہر میں مسجد عمر کے نام سے اس جگہ پر مسجد موجود ہے۔ تو وہ زمین یہ مسجد ہے، اللہ نے مسلمانوں کے سجدہ گاہ بنا دیا، اور دوسرا فرمایا وطہورا، اور اس کو پاکی کا ذریعہ بنایا۔ اب زمین کے ذریعے سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اسلام سے پہلے کسی کو جسم پاک کرنا ہے، کپڑا پاک کرنا ہے، بدن پاک کرنا ہے، تو ان کے لیے اجازت نہیں تھی کہ وہ پانی کے سوا کسی اور چیز سے پاک کر سکے، پاک ہو سکے۔ اس سے بھی پتہ چلا کتنی مشکل گھڑی ہے، کپڑا ناپاک ہو گیا، پانی نہیں ہے، اس کو کاٹنا پڑے گا۔ برتن ناپاک ہو گیا، پانی نہیں ہے اور پاک نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے وضو کرنا ہے تو اب وضو کریں گے، پانی کے بغیر وضو نہیں کر سکتے، پانی نہیں ہے تو گویا وہ پانی سے دور جا ہی نہیں سکتے۔ پانی کے بغیر ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کے لیے تیمم کی آیات اتاری، اور تیمم کی آیات کیسے اتری؟ امیر المومنین سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی دین حق کا ایک بڑا عظیم ترین کردار ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک سفر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ، اور ام المومنین کا کسی سے ہار مانگ کر لے کر گئے، اور سفر میں گئے تو پیشاب بخانے کے لیے گئے، یا کسی وجہ سے ان کا ہار گم ہو گیا۔ اب ہار گم ہو گیا، اب سفر پر جانا ہے، انہوں نے کہا ہار تلاش کرو۔ ہار تلاش کرنے کے لیے لوگ لگے رہے، اتنے میں وقت گزر گیا، اب وہاں پانی موجود نہیں، اگلی منزل تک پہنچ نہیں سکتے۔ حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اب صحابہ کرام ہار تو تلاش کر رہے تھے، ہار ملا نہیں، اور ٹائم نکل گیا نماز کا، اگلی منزل تک پہنچ نہیں سکتے کہ وہاں وضو کرے پانی پر پہنچ جائیں گے اگلی منزل پر۔ نماز کا وقت وہیں آ گیا، پانی موجود نہیں، اب سب پریشان ہیں۔ اب سارے صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں تمہاری بیٹی کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہو گیا، حضرت عائشہ کی وجہ سے۔ اب حضرت ابو بکر کو بڑا غصہ آیا کہ تم نے ایک ہار کی وجہ سے سب کو روک رکھا ہے۔ اب وہ گئے حضور علیہ السلام کے خیمے میں، اللہ کے پیغمبر آرام فرما رہے ہیں، اور سر حضرت عائشہ کی گود میں رکھا ہوا ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ باپ ہے، باپ کو تنبیہ کرنے کی، ادب سکھانے کی اجازت ہے، اور زور سے حضرت عائشہ کی پسلی میں چونکا دیا کہ تم نے کیا کیا ہے، سب کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ اب کہتی ہیں میں تکلیف بھی ہوئی لیکن ہلی بھی نہیں کہ حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں میری گود میں، برداشت کیا۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ جبرائیل امین وہی لے کر آ گئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور وہی آ گئی، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اللہ کی طرف سے وہی آ گئی، میرے پیغمبر اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ ابھی پوری آیا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ فرمایا تم مریض ہو، بیمار ہو، پانی نہیں ملتا، نماز پڑھنی ہے، تو فرمایا پاک مٹی کا قصد کر کے، ارادہ کر کے 2 ہاتھ مارو، اور اس پر تو مار کر ان کو نیت کر کے منہ پر مل لو، پھر ہاتھ مار کر بازوؤں پر مل لو، یہ تمہارا وضو اور غسل ہو جائے گا۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود جب یہ آیات پڑھا کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ اے ابو بکر کے خاندان، تمہاری وجہ سے اللہ نے امت کو کتنی سہولتیں عطا فرما دی۔ اب کچھ سہولتیں حضور علیہ السلام کی وجہ سے ملی، اور کچھ سہولتیں امت کے وہ عظیم لوگ جن کو دل و دماغ میں دین حق کی اتنی عظمت موجود تھی کہ وہی امت کے لیے ان آسانیوں کا سبب بن گئے۔ تو اللہ نے تیمم کی آیات اتار کر زمین سے پاکی حاصل کرنا، پانی کا قائم مقام زمین کی مٹی کو قرار دے دیا،
جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ اب سردیاں ہیں، کوئی آدمی ایسا بیمار ہے کہ اب اس کی بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، تو فرمایا تیمم کر لو۔ اب وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لو۔ پانی موجود ہے، پانی کے استعمال کی قدرت نہیں، یا پانی موجود ہی نہیں، تو اس وقت کیا کرو؟ تیمم کر لو۔ اب تیمم کی شریعت نے اجازت دے دی، اور مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی سہولت ہوگی، معذور لوگوں کے لیے کتنی بڑی سہولت ہوگی۔ دین کا عملی نظام یہ کتنا آسانیوں والا بن گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی ہمارے لیے بڑی سہولتوں کا ذریعہ بنایا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو کافی نہیں بنا دیا؟ تم زندہ ہو تو تمہیں سنبھالتی ہے، تم مر جاتے ہو تو پھر بھی تمہیں سنبھالتی ہے۔ زمین کے پہلو میں دفن کیا جاتا ہے، زمین کے ساتھ بھی بڑا تعلق ہے، اسی لیے زمین کے احکامات بھی اللہ نے ہمیں دیے، اس لیے حکم دیا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ اکڑ کے مت چلا کرو، زمین کا حق ہے عاجزی سے چلو، زمین پر اکڑ اکڑ کے مت چلو۔ یہ زمین اللہ نے یہ بنائی ہے، لیکن زمین بھی بولتی ہے، یہ زمین بھی بولتی ہے، یہ قبر بھی تو زمین ہی ہے نا، یہ روزانہ آواز دیتی ہے، یہ بلاتی ہے، پیغام دیتی ہے، لیکن کچھ لوگ سنتے یا کچھ نہیں سنتے۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ آواز بھی سنوا دی کہ یہ زمین بھی پکارتی ہے، یہ زمین بھی اللہ کی طرف سے، یہ انسانوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ اس زمین سے کتنے فائدے ہم اٹھاتے ہیں، کتنے اللہ کا یہ انعام ہے زمین بھی۔ اس لیے زمین کے ٹکڑوں پر جہاں انسان چلتے ہیں، قدم رکھتے ہیں، یہ بھی انسانوں کے لیے بڑا انعام ہے۔ اس لیے زمین کے وہ ٹکڑے ان کو آباد رکھنا یہ بھی زمین کا حق ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمینوں کو بنجر کر دینا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ امروا عبادی یا عبادی امروا بلادی، اے میرے بندو میری زمین کو آباد کرو، میرے شہروں کو آباد کرو، یہاں درخت لگاؤ، یہاں غلے اناج اگاؤ، یہاں جڑی بوٹیاں لگاؤ، یہاں اپنے لیے کوئی نہ کوئی چیز فصل اور بہار پیدا کرو۔ امروا بلادی عاش فیہا عبادی، تاکہ میرے بندے آسانی کے ساتھ یہ یہاں اپنا وقت گزار سکے۔ اب حضور علیہ السلام نے زمین کی قدر سکھائی کہ ہر زمین کے ٹکڑے کی اپنی حیثیت ہے۔ بہرحال زمین اور مٹی کا انسان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے سوال کیا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تھے، نے سوال کیا کہ اللہ نے جنوں کو آگ سے بنایا ہے، جنوں کو آگ سے بنایا ہے، تو قیامت کے دن آگ میں ڈالا جائے گا جنوں کو، تو جنوں کو کیا تکلیف ہوگی آگ سے؟ آگ کو آگ میں ڈال دے تو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تو اب اس کا کیا جواب ہے؟ اب جس آدمی کا دماغ خراب ہو جائے تو اس کا جواب بھی اسی طرح دیا جاتا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اس کے 3 سوال تھے اس آدمی کے۔ اس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ زمین کا وسط کہاں ہے؟ ایک سوال یہ تھا، ایک سوال یہ تھا کہ یہ جنوں کو شیطانوں کو آگ میں ڈالا جائے گا تو ان کو کیا تکلیف ہوگی؟ ایک سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے اس وقت؟ اب انہوں نے سوال دیا جواب کہ اب جی زمین کا وسط کیا ہے؟ ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، وہیں گاڑ دی اور اس کو کہا یہ زمین کا وسط ہے، تم مشرق مغرب شمال جنوب اس کی پیمائش کرو، کم ہو جائے تو میں ذمہ دار ہوں۔ اب وہ جا کر کدھر پیمائش کرے؟ اب یہ کہا تیرا کام ہے پیمائش کرنا، زمین کا وسط ہی ہے۔ فضول سوال کا جواب بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اس نے جیسے سوال کیا الٹا پلٹا سوال، سوال وہ کریں جس سے عمل کا تعلق ہو، جس سے آپ دنیا میں خود اور دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ اب اس سوال کا عمل سے کوئی تعلق نہیں، تو انہوں نے اس کا جواب بھی ایسا ہی دیا۔ انہوں نے اپنا عصا گاڑ دیا، یہ زمین کا وسط ہے، اب اس کی پیمائش کر لو مشرق مغرب شمال، کم ہوگی تو میں ذمہ دار ہوں۔ اس نے کہا دوسرے سوال کا جواب، تو انہوں نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اٹھا کر زور سے اس کے سینے پر ماری۔ اس نے فوراً آہ کیا، اس نے کہا یہ عجیب جواب ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو جواب ہے، مٹی مٹی کو لگی ہے تو کیا ہوا ہے؟ کہتا درد ہوا ہے۔ اسی طرح مٹی مٹی کو لگی ہے درد ہوا ہے، اسی طرح جنوں کو بھی درد ہوگا، اس آگ سے درد ہوگا۔ اس نے کہا تیسرا سوال،
کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا اس سوال کے جواب کے لیے تم ممبر پر بیٹھے ہوئے اوپر تخت پر، نیچے آ جاؤ پھر سوال کا جواب دوں گا۔ نیچے آ گئے اور پھر کھڑے ہو کر وہاں تخت پر چڑھے۔ انہوں نے کہا اللہ یہ کر رہا ہے تجھے تخت سے اتار کر نیچے کھڑا کر دیا، مجھے اوپر بٹھا دیا۔ جی اس لیے سوالوں کے جواب بھی دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال زمین کے ٹکڑے سے کوئی مسئلہ بھی سمجھایا جاتا ہے، اس کو ڈھیلا مارا، اس کو پتہ چل گیا زمین مٹی کے لگنے سے بھی تکلیف پہنچتی ہے، تو اللہ نے فرمایا ایک تو یہ بھی ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے اللہ نے زمین کو مسجد بنا دیا، سجدہ گاہ بنا دیا۔ اب یہ امت جہاں جائے گی، جس علاقے سے گزریں گے، یہ نماز پڑھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے پوری زمین پر، روئے زمین پر یہ اللہ کے نام لیوا کہاں کہاں سے جائیں گے، کس کس خطے میں جائیں گے۔ اب یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے، دینی ذمہ داریاں، دنیاوی ذمہ داریاں، اجتماعی ذمہ داریاں، زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کا بھی سفر کریں گے، تو اب زمین کو اللہ نے سمیٹ بھی دیا۔ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ حدیث میں آ رہا ہے ان اللہ زوّا لی الارض، اللہ نے پوری زمین کو میرے سامنے کر دیا۔ اب زمین ہمارے لیے تو بہت بڑی، یہ بھی سیارہ ہے، کہتے ہیں یہ زمین چھوٹا سا سیارہ ہے جس پر یہ دنیا آباد ہے، یہ جنری یہ سب سے چھوٹے سیاروں میں سے ہے، اور اللہ نے جو دنیا میں مخلوقات بنائی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ کسی نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا آپ کو تو روح قبض کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہوگی، آج امریکہ میں اس کا روح قبض کر رہے ہیں، پھر ہندوستان میں اس وقت اس کا روح قبض کر رہے ہیں، پھر افغانستان میں اس کا روح قبض کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے تو بڑی مشکل ہوتی ہوگی، ہر وقت دوڑتے بھاگتے رہتے ہوں گے۔ اس نے کہا مجھے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ انہوں نے کہا یہ زمین میرے لیے ایسی ہے جس طرح تم کسی کے گھر میں مہمان جاتے ہو اور وہ ٹرے میں کھانا رکھ کر تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہے، اس ٹرے سے کھانا اٹھانا اور چیز اٹھانا تمہارے لیے مشکل ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا میرے لیے پوری زمین ایک ٹرے کی طرح میرے سامنے ہے، تو اسرائیل کا قد کتنا بڑا ہوگا، اس کی طاقت کتنی بڑی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں جہاں مجھے اٹھانا ہوتا ہے میں وہیں بیٹھا، مجھے کہیں نہیں آنا جانا پڑتا، یہ زمین میرے سامنے ایک ٹرے کی طرح ہے، اب یہیں سے میں جس کا حکم آتا ہے اسی کو اٹھا لیتا، مجھے سفر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے موت بھی برحق ہے اور موت کا فرشتہ بھی برحق ہے۔ وہ کہنے لگے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بچے تھے تو ایک نواب صاحب کا دماغ خراب ہو گیا، انہوں نے کہا حدیث میں آتا ہے لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، جس گھر میں کتا ہو اور تصویر ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس نے کہا اس کا مطلب گھر میں کتا رکھ لو پھر موت کا فرشتہ تو نہیں آئے گا، جی پھر تو موت کا فرشتہ وہاں نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا ہاں وہ موت والا فرشتہ نہیں آئے گا جو انسانوں کی روح قبض کرتا ہے، وہ موت والا فرشتہ آئے گا جو کتوں کی روح قبض کرتا ہے۔ یہ چھوٹے بچے تھے، انہوں نے ایسی بات کی کہ وہ شرمندہ ہو گیا، اس کو کوئی بات ہی نہیں بنی۔ انہوں نے کہا ہاں تیری روح قبض کرنے کے لیے وہ فرشتہ آئے گا جو کتوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے۔ ذرا کتے کی روح بھی تو قبض ہوتی ہے، شیر کی روح بھی قبض ہوتی ہے، ہر جاندار کی روح قبض ہوتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو میں تیری روح قبض کرنے کے لیے وہ فرشتہ آئے گا جو کتوں کی روح قبض کرتا ہے، اس لیے تو پھر تیاری کر رکھ۔ تو فرشتوں کو بھگانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے ذہن میں نہ رکھیں۔ ہاں اللہ کی برکتیں اس گھر میں نہیں آتی، اللہ کی رحمتیں اس گھر میں نہیں آتی۔ فرشتے عنوان ہیں اللہ کی رحمتوں کا، نزول تجلیات الہی کا یہ عنوان ہے کہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اپنے نیک بندوں کو وہاں بھیجے۔ فرشتے معصوم مخلوق ہیں، وہاں آتے ہیں جہاں نیکی ہوتی ہے، جہاں خیر ہوتی ہے، جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں، جن کا ذہن مثبت ہے وہ وہاں ہوتے ہیں، وہاں اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ اور جن کے ذہن گندے ہوں، جن کے ذہن نفرتوں سے بھرے ہوئے، جن کے دل و دماغ میں خرابیاں ہوں، بد اخلاقیاں ہوں، تو وہاں اللہ کی رحمت والے فرشتے کیا آئیں گے؟ وہاں عذاب والے فرشتے آئیں گے۔ ان کے لیے اللہ نے دوسرے فرشتے بنائے، عذاب والے فرشتے۔ یہ رحمت والے فرشتے وہاں نہیں آتے، عذاب والے فرشتے آتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں دین کا یہ عبادات کا نظام اللہ جس طرح چاہتے ہیں مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو جائے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا
عبداللہ ابن ام مکتوم کو کہ آواز مسجد کی آواز تمہارے پاس آتی ہے تو مسجد میں آیا کرو، لیکن اگر ضرورت سے باہر جاؤ وہاں جا کر جہاں بھی چاہے نماز پڑھ لو۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی فرمایا مسجدوں کا اپنا ایک حق ہے، مسجدوں کا اپنا حق ہے، دین کے اجتماعی تقاضے، امت کی اجتماعی ضرورتیں، ان کے لیے سفر کرنا بھی ایک ضروری چیز ہے۔ علم کے لیے سفر کرتے ہیں، تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں، امت کے مسائل حل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، نبیوں نے، اولیاء اللہ نے، حکمرانوں نے سفر کیے، لیکن ان سارے سفروں میں انہوں نے ہر پورے عبادت گاہ جہاں جہاں پہنچتے گئے وہاں وہاں نماز پڑھتے رہے۔ پوری دنیا کو، پوری زمینوں کو انہوں نے اللہ کے سجدوں سے، اللہ کے نام سے انہوں نے آباد کر کے رکھا۔ آج بھی ضرورت ہے کہ یہ زمین یہ اپنے اوپر چلنے والوں کے لیے دعا کرنے والی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا نا، جب فرعون غرق ہوا، سمندر میں غرق کر دیا اللہ نے، فما بکت علیہم السماء والارض، نہ اس کے غرق ہونے پر آسمان رویا نہ زمین روئی، کسی نے افسوس نہیں کیا۔ لیکن جب بندہ مومن جو دنیا میں نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، تو جب وہ بندہ دنیا سے جاتا ہے زمین کے وہ ٹکڑے اس کے لیے روتے ہیں، زمین کا وہ سر اس کے لیے افسوس کرتا ہے کہ وہ بندہ چلا گیا جس نے مجھے آباد رکھا ہوا تھا۔ یہ زمین پر جو سجدہ کرتے ہیں یہ زمین کا ٹکڑا قیامت کے دن گواہی دے گا کہ اللہ جس بندے نے یہ مجھے آباد رکھا تھا، اور یہ زمین کا ٹکڑا وہ بھی گواہی دے گا جس زمین کے ٹکڑے پر چوری کی، زنا کیا، جھوٹ بولا تھا، یہ زمین کے ٹکڑے یہ قیامت کے دن گواہی بھی دیں گے۔ یہ ساری زمین بولے گی یومئذ تحدث اخبارہا، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم زمین کو زبان دیں گے، یہ زمین بول کر بتائے گی کہ میری کیا تاریخ ہے، میرے اوپر چلنے والوں نے دنیا میں کیا کیا کام کیے۔ اس زمین نے سب لوگوں کی پوری تاریخ محفوظ رکھی ہوئی ہے، یہ خاموش گواہ ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اللہ فرماتے ہیں اس زمین کو قیامت کے دن ہم بولنے کی قوت اور طاقت دیں گے اور یہ اپنی خبریں بتائے گی۔ جی تاجر صاحب نے کیا کیا، قاری صاحب نے کیا کیا، حاکم صاحب نے کیا کیا، جج صاحب نے کیا کیا، تاجر صاحب نے کیا کیا، کسان اور زراعت کرنے والوں نے کیا کیا، زمین سب کی کہانیاں کس سے بیان کرے گی، کیوں بیان کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تیرے رب کا حکم آئے گا سب کی تاریخ بیان کر۔ اب زمین گواہی دے، زمین کے وہ ٹکڑے گواہی دیں گے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ایک آدمی عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اب جب وہ احرام باندھ کر لبیک کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، فرمایا زمین کے وہ ٹکڑے جو اس کی دائیں طرف ہیں وہ اس کے ساتھ لبیک کہتے ہیں۔ پھر جتنی چیزیں زمین کی جڑی ہوتی ہیں، وہ درخت، وہ پہاڑ، وہ ندیاں، وہ نالے، وہ اس مسلمان کے ساتھ وہ بھی لبیک کہتے ہیں۔ یہ بائیں طرف والے فرمایا وہ بھی اس کے ساتھ لبیک کہتے ہیں، یہاں تک کہ پوری زمین اس کی دائیں اور بائیں طرف والی ساری اس کے ساتھ لبیک کہتی ہے، اور قیامت کے دن یہ سب اس کے لیے گواہ بنیں گے۔ اس لیے زمین کی یہ ٹکڑے بھی یہ اللہ کی طرف سے زمین بہت بڑا انعام بھی ہے، اور یہ ہمارے لیے قیامت کے دن کا بہت بڑا گواہ بھی ہے۔ اللہ نے زمین کو ہمارے کتنے استعمالوں کے لیے رکھا ہے۔ ایک استعمال حضور نے بتایا کہ تم زمین کے ذریعے سے سجدہ کر کے اپنی عبادت کو منظم کرو، اور تم زمین کے ذریعے سے پاکی حاصل کر کے طہورن، پاکی کا، پانی کا سبب قائم مقام بنا دیا، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک کر لو۔ جس طرح علماء نے لکھا ہے ایک آدمی مسجد میں ہے، کسی مجبوری سے یہاں سے وضو ٹوٹ گیا یا مسجد میں جنابت کی حالت میں ہو گیا، تو فرمایا فوری طور پر اٹھ کر وہ تیمم کر لے اور تیمم کر کے باہر نکل جائے، اور پھر واپس غسل کر کے یہ تیمم کر کے آ جائے۔ اب انسان اس سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب تیمم کرنا یہ بھی ضروری۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر جہاد میں تھے، اور ان کو غسل کی حاجت پیش آ گئی۔ اب غسل کی حاجت پیش آ گئی تو
تو اب انہوں نے تیمم کا تو حکم سن رکھا تھا، لیکن غسل کا تیمم کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ نہیں پتہ تھا۔ اب انہوں نے تیمم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، کپڑے اتار کر پوری زمین پر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ اب حضور علیہ السلام کے پاس آ کر واپس فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو تیمم ایسے کیا غسل کا، تو آپ نے فرمایا اس طرح پورے جسم کے کپڑے اتار کر تیمم کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب وضو کا تیمم اور غسل کا تیمم یہ صرف نیت سے فرق ہوگا، طریقہ کار دونوں کا ایک جیسا ہوگا۔ آپ غسل کا تیمم کرنے لگے تو نیت کریں گے مجھے پورے جسم کی پاکی حاصل ہو جائے۔ اب یہ نیت کر کے آپ تیمم کریں گے زمین پر، یا زمین کے جنس کی جو چیز ہے، مٹی پتھر، ان پر تیمم ہوتا ہے۔ جو زمین کی جنس نہیں ہے اس پر نہیں، جس طرح لکڑی ہے اس پر تیمم نہیں ہو سکتا۔ آپ مٹی ہے، پتھر ہے، چونا ہے، شیشہ ہے، جو مٹی کی جنس سے چیزیں ہیں ان پر تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مٹی کے ذریعے سے ڈھیلوں کا استعمال کر کے پاکی حاصل کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں تو ڈھیلوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اور ڈھیلوں کے استعمال کرنے سے، مٹی کا استعمال کرنے سے انسان استنجے کی پاکی بھی حاصل کر لیتا ہے۔ تو اب یہ بھی مٹی کا استعمال ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کتا جس برتن میں منہ ڈالے اس برتن کو صرف پانی سے مت دھو، مٹی سے دھو یا راکھ سے دھو، اور اس کو ایک میں فرمایا 3 دفعہ، ایک میں فرمایا 7 دفعہ، ایک میں فرمایا 9 دفعہ دھو، اور آخری بار پانی سے دھو، پہلی دفعہ اس کو مٹی سے دھو لو۔ اب مٹی سے مان دو گے، راکھ سے مان دو گے تو وہ کیا ہوگا، وہ پاک ہو جائے گا، اس کی جراثیم چلے جائیں گے۔ اب مٹی کے اندر بھی صفائی کی بڑی تاثیر ہے، اسی لیے زمین کے وہ ٹکڑے جہاں پیشاب کیا جاتا ہے، پخانہ ہوتا ہے، وہ زمین کے ٹکڑے فرمایا حضور علیہ السلام نے زکوٰۃ الارض یبسھا، اس پر زمین پر سورج کی حرارت پڑتی ہے، وہ زمین خشک ہو جاتی ہے، وہاں جو نجاست ہے خشک ہو جاتی ہے، زمین پاک ہو جاتی ہے۔ اس لیے زمین کی پاکی کیا ہے، زکوٰۃ الارض یبسھا، جب زمین خشک ہو جائے، پوری طرح دھوپ لگ جائے وہ زمین پاک ہو جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس کا عمل نصیب فرمائے، اس کی برکات عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے فیض اور برکت سے جو ہمیں دین ملا ہے، سہولتیں ملی ہیں، آسانیاں ملی ہیں، ان کی قدر نصیب فرمائے، اور ہم اور پوری امت دین کے ہر حکم پر عمل کرنے والی بنے۔ اور عمل تب ہوگا جب علم پورا حاصل کرے۔ اس لیے مہینے میں 1 دفعہ یہ درس حدیث پاک ہوتا ہے، اور آپ حضرات کو دعوت دی جاتی ہے، تو کوشش کریں کہ مغرب کی نماز پوری یہاں پڑھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور عشاء کی نماز بھی یہاں پڑھیں، یہ 2 نمازیں بھی پوری پڑھیں اور پورا درس حدیث پاک سنیں۔ دین کی نسبت سے انشاءاللہ پورا فیض حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی برکات کو سمجھنے، سیکھنے کی، حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 چیزیں رہ گئیں، انشاءاللہ اگلے درس حدیث پاک میں ان کا تذکرہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔